بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ دین کی تعلیم دے، اور جو دین کی تعلیم لے وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور یہ دین کی تعلیم جہاں لی جاتی ہے، جہاں دی جاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مدرسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنے دور اقدس میں اصحاب صفا کے لیے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر بٹھا کر چند صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی ہے، صحابہ کرام آتے گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے گئے۔ یہ مدرسے کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے مدرسے کے استاد جناب نبی کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ مدرسے کے بڑے فیض ہیں۔ مدرسہ ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کی قلعے ہے، جیسے کہ چھت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو پلروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے مدارس کا ہونا ضروری ہے، مدارس کا بقا ہونا ضروری ہے۔ مدارس کے ساتھ محبت اور مدارس کے بچوں کے ساتھ محبت ہونا ایمان کی علامت ہے۔ دارالعلوم میں جتنے بچے پڑھتے تھے، ایک خادم تھا، ان بچوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی کہ ان کے لیے پانی لانا، ان کے لیے کھانا لانا، اسی طرح ان بچوں کے کبھی کبھار کپڑے بھی دھو دینا، بچوں کی جگہ کو صاف کرنا۔ تو بڑے عرصے سے وہ آدمی ان بچوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بارش تھی اور کھانا لیٹ ہو گیا، اور بارش بڑی تیز برس رہی تھی۔ تو یہ جو نوجوان ان بچوں کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بارش سے چھپنے کے لیے ایک چھت کے سائبان میں کھڑا ہو گیا، اور یہ بچے اس طرف کھڑے ہو گئے۔ ان بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو خادم ہے وہ یہاں پہ کھڑا، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو ایک بچے نے آواز لگائی کہ آج وہ جو ہمارا گدھا ہے، جو ہماری خدمت کرتا، وہ گدھا کہاں لیٹ ہو گیا، ہمارا کھانا نہیں آیا۔ گدھا کہہ دیا بچوں نے نا۔ اس آدمی نے یہ لفظ سنا، اور لفظ سن کے اس نے کہا کہ میں ان کے کپڑے دھوتا ہوں، میں ان کے لیے باتھ رومیں صاف کرتا ہوں، میں ان کے جوتے صاف کرتا ہوں، میں ان کے کپڑے صاف کرتا ہوں، میں ان کے برتن صاف کرتا ہوں، اور یہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ آئندہ کے بعد میں نے ان کی خدمت کرنی نہیں۔ یہ کھانا خود پکائیں، یہ روٹیاں خود پکائیں، یہ جو مرضی کریں، مانگے نہ مانگے جو مرضی کریں، بس میں نے خدمت نہیں کرنی۔ مجھے یہ صلہ ملا کہ انہوں نے مجھے گدھا کہہ دیا، میں نے نہیں کرنا۔ اب جیسے بارش تھمی وہ باہر گیا، اپنے حصے کا کھانا کھا لیا، واپس مدرسے میں آ کر سو گیا۔ جب مدرسے میں آ کر سو گیا تو اب منظر کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، قیامت آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت حساب و کتاب کر رہے ہیں، بھائی تم جنت چلے جاؤ، تم جہنم چلے جاؤ، تم جنت چلے جاؤ، تم جہنم چلے جاؤ، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اس مدرسے والے کی خدمت خادم کی جب باری آئی ہے، اس کے بارے میں حکم ہو گیا یہ بھی جہنم چلے جائے، یہ بھی جہنم چلے جائے۔ اب فرشتوں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں، یہ جو مدرسے کے بچے تھے جن کی یہ خدمت کیا کرتا تھا، یہ سارے آگے فرشتوں کو چمڑ گئے، اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے، یہ تو ہمارے مدرسے کا خادم ہے اور یہ ہمارا گدھا ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ نے اس کو جہنم لے کر جانا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جہنم جائیں گے، یہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے اس کو۔ فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ جی یہ تو آپ جہنم پہ اس کا حکم لاگو ہو چکا ہے اور یہ بچے نہیں جانے دے رہے، کیا کریں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بچے جیسے کہتے ہیں ویسے مانو، یہ جیسے مدرسے کے بچے کہتے ہیں نا ویسے مانو۔ اللہ جی یہ تو کہتے ہیں جہنم نہیں جانے دیں گے، جنت لے کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کا واپس کر دو، جہنم نہیں جنت جانے دو۔ اس کی آنکھ کھلی، روتا روتا وہ بچوں کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے گدھا کو، مجھے کتا کو، مگر مجھے اپنے خادم رکھو، مجھے اپنا خادم رکھو۔ بچوں کی اتنی فضیلت ہے مدارس کے بچوں کی۔ آج پوری دنیا میں مدارس کو، اہل مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مدرسے کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو بیکار سمجھتے ہیں، ان کو فارغ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مدارس نہ ہوتے، مدارس کے بچے نہ ہوتے تو آج یہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی، کچھ نہ بچتا۔
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے نیک ولی گزرے، نیک ولی، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ گناہ ایسا گناہ تھا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ توبہ استغفار کرتے رہے، رات کو خواب میں ایک اللہ کے ولی آئے اور کہا کہ اگر اپنا گناہ بخشوانا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں دوبارہ مقبول ترین بننا چاہتے ہو، تو ایسے کرو کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ بختیار کا کیا ہے مدارس کے بچوں کا کھانا، انہوں نے کہا جی میں آج کی دعوت میری طرف سے ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ جب انہوں نے بچوں کی دعوت کی، بچوں کی خدمت کی، بچوں کو خوش کیا، رات کو خواب میں سوئے، اللہ نے کہا بختیار کاکی یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا تجھے۔ تو یہ مدارس کی بڑی برکات ہے، اور یہ مدارس جو ہے نا یہ کس کے سر پہ چلتے ہیں؟ یہ لوگوں کے سر پہ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تعاون کریں۔ اگر کوئی لائٹ خراب ہوتی ہے تو مسجد کے امام صاحب کی طرف مت دیکھیں کہ یہ ان کا کام ہے، اگر کوئی پنکھا خراب ہو جائے تو امام صاحب کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہر آدمی یہ ذمہ داری سمجھے کہ یہ میرا حق بھی بنتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، اس میں جس کا دل کرے وہ آ جائے۔ آج تک کسی کو نہ نہیں ہے یہاں پر۔ اگر کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس نے بٹن نیچے کیا، پنکھا لگایا، تو اس کو یہ روک ٹوک نہیں ہوتی کہ آپ نے اکیلے اپنے لیے پنکھا کیوں لگایا، کبھی روک ٹوک نہیں۔ اگر یہاں پر کوئی سونا چاہے، کوئی لیٹنا چاہے، کسی کے مہمان آتے ہیں، کوئی آتے جاتے ہیں، آج تک کسی کو منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ سمجھے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، اور مدارس کے ساتھ محبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور مدارس کے بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے۔ تو یہ مدارس ہے، یہ دین اسلام کی مضبوط قلعے ہیں، اور یہ وہ مدارس ہے کہ یہاں سے ملک پاکستان اور دین اسلام کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور جب یہ بچے دعا کرتے ہیں تو اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ ایک بستی تھی، سارے شرابی سارے زانی تھے، سارے شرابی سارے زانی تھے، اللہ کا عذاب قریب تھا کہ آ جاتا، اللہ کا عذاب قریب تھا آ جاتا۔ اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے خواب میں آیا، اللہ نے کہا کہ یہ مدارس اگر نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے تو میں اس تمام کے تمام بستی والوں کو غرق کر دیتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بچے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ جب صدا لگاتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، الف با تا پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حیات دی کہ میں اس قوم کو عذاب دوں۔ یعنی کہ یہ جو باقی قوم بچی ہے عذاب کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے بچی ہے، ان خانقاہوں کی وجہ سے بچی ہے۔ تو لہٰذا دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ مدارس اور مساجد کے بارے میں اپنے دل کو میلا مت کریں، اپنے دل میں قدورت اور بغض پیدا نہ کریں، اور اسی طرح مدارس اور مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، جو ائمہ کرام ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اپنے دل کو میلا مت کریں۔ اور یاد رکھنا، جو ان سے بغض رکھے گا، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھے گا وہ آدمی جنت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا ملعون و ملعونۃ ما فیہا الا عالم او متعلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ ناپاک ہے۔ اگر اس میں خیر والے آدمی ہیں، بہتر آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا او عالم او متعلم، کہ جو سکھانے والا ہوتا ہے اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں یہ دنیا میں بہتر ہے، باقی سب ملعون ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے نبی سے اس بارے میں کیا بحث کرو گے؟ ہمارے سے تو بحث کر لو گے کہ اپنے مدارس کا دفاع کرتے ہو، اپنے مدارس کے بارے میں بولتے ہو، اپنے مدارس کی ترجمانی کرتے ہو، اپنے مدارس کے بارے میں تم وزیر اطلاعات ہو۔ تو یہ تو اللہ کے نبی نے اس کی وکالت کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی وکالت کی ہے۔ اور مدارس کے وہ دن بھی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھوک کے دن کاٹے ہیں، مگر پڑھا۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی پڑھتا تھا، وہ دو بھائی تھے، ایک دن بھر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور ایک دن بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتا تھا۔ یہ بھائی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ بیکار ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہے اور میرے ساتھ کام نہیں کرتا، تو یہ سرکٹ کر کے کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو تم کھاتے ہو اس مدرسے والے بچے کی وجہ سے تم کھاتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے رہا ہے، تمہاری فصل آ رہی ہے، تمہاری فصل کو کاٹ رہے ہو، اچھی تمہیں پیسے مل رہے ہیں، اس مدارس والے بچے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اگر تم کام کرتے ہو تو یہ دن بھر میں دین سیکھ کر تمہارے لیے اور تمہارے اہل علم کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ مدارس کے بچوں کی فضیلت ہے، اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، محبت کی صورت میں، کہ جو بھی حسب توفیق ہو تو مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبی المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس کی اللہ عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس والوں بچوں کی ائمہ کی اور راہ حضرات کی اللہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی جوانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ، خصوصاً بالخصوص برما فلسطین کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرما، اور خصوصی دعا کریں کہ کل کے پرسوں رات مسلمان بیت المقدس میں تراویح ادا کر رہے تھے، اسرائیلیوں نے ان پر فائرنگ کر کے کئی زخمی کر دیے اور شہید بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے اور اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔